بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تاخیر دوسرا پروگرام جو ہے، دوسرے مقرر جو ہیں ان کو میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ وہ ہمارے برادر شبیر المقدم حفظہ اللہ تعالی ہیں، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور آج کے حالات میں مسلمانوں کا کردار یا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے زوال کے اسباب اور ان کا علاج، تو یہ اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں بھائی دعوت دیتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ میرے موضوع کے بارے میں سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی اور اس کے اسباب اور اس کا علاج۔ چونکہ ابھی وقت کم ہے اس لیے میں بات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ میری طرف توجہ رکھیں تاکہ میں بات آگے بڑھ سکوں، آگے جا سکوں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں کب نازل ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ سے کہ اللہ کی رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں کب نازل ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم پوائنٹ کور کر لیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے یا گاؤں والے اگر ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے اور زمین سے برکتیں ان کے لیے کھول دیتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر ہمارے اوپر آج برکتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، اگر عذاب کا کوڑا برس رہا ہے تو کیوں برس رہا ہے؟ ہم نے تقوی کی روش چھوڑ دی۔ اور سورہ جن میں فرمایا، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اگر وہ سیدھے راستے پر درست راستے پر اگر وہ قائم رہتے تو ہم ان کو وافر مقدار میں پانی پلاتے۔ اور دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنی قوم سے درخواست کی کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ توبہ استغفار کریں گے تو صرف یہی نہیں کہ اللہ آپ کو بخش دے گا، بلکہ اور بھی کچھ چیزیں فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، بیٹھ جا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں نازل فرمائیں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ مدد کرے گا تمہاری، کس سے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالوں سے، اور وَبَنِينَ، اور بیٹوں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائیں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کریں گا۔ یہی چیزیں ہیں خوشحال بستی کے لیے۔ ہم خوشحال بستی یعنی کیا، کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ یعنی جس میں یہ چیزیں ہو کہ مال، بیٹے، نہریں، باغات، یعنی آج کی دکان، آج کی لینگویج میں اگر کہا جائے تو شاپنگ مال، اچھے روڈز وغیرہ، یہ ساری چیزیں اگر کسی بستی میں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ خوشحال بستی ہے۔ اچھا، یہ جو رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں یا برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ کس کے کنٹرول میں، کس کے؟ آپ دیکھیے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا، افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کے بارے میں غور کیا؟ تم نے سوچا اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا اس پانی کو بادلوں سے تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آپ جواب دیجئے، بات کیجئے میرے ساتھ، تقریر نہ سمجھیے۔ اللہ رب العالمین رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اللہ رب العالمین برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو آج کے حالت کے اوپر آپ نظر ڈالیے، آج آپ مشرق سے لے کر مغرب تک اگر دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کا خون سب سے سستا ہے۔ آج ایسا لگتا ہے، کوئی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا۔ آج دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف مسلمان ہی پریشان ہیں، مسلمان نشانے پر ہے۔ آج کتنے مسلمان ممالک ہیں، آزاد ممالک، 50 سے زیادہ آزاد ممالک ہیں، ان کے پاس مادی وسائل ہے۔ یہ جو پیٹرول ہے اس کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں۔ یہ پیٹرول کہاں پر، کون سے ممالک میں ملتا ہے؟ یہاں پر جو مسلم ممالک ہے اس میں وافر مقدار میں ہیں، لیکن
اور مسلمان تعداد میں کتنے؟ میں نے ویکیپیڈیا میں کل چیک کیا 1.8 بلین، یعنی کتنے کروڑ ہوتے ہیں؟ 180 کروڑ۔ لیکن اس کے باوجود ایسے حالات کیوں ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہود کے بارے میں فرمایا، بتایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہی مضمون آل عمران میں ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت چھا گئی جہاں پر ہی کہیں پر وہ پائے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آیات ہے وہ ہم پر فٹ ہو رہی ہیں آج کے حالات میں۔ آج یہودی یعنی جن کے بارے میں آیت تھی وہ تو 2 کروڑ بھی نہیں ہے دنیا میں، لیکن دنیا کی معیشت، دنیا کی تجارت ان کے کنٹرول میں۔ آپ گوگل کو جانتے ہیں؟ آپ گوگل کمپنی، یہ کس کی کمپنی؟ گوگل، فیس بک، اوریکل، مائکروسافٹ، آپ نے نام تو سنے ہوں گے۔ یہ ان کا یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہے، کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ 2 کروڑ سے بھی کم آبادی، مسلمانوں کی آبادی تقریباً 180 کروڑ۔ تو یہ حال کیوں ہو گیا؟ میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی روایت ہے، اور یہ ابو داؤد کے اندر ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کافر امتیں تمہارے اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جس طرح سے جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہو تو دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی الائنسز بنائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت یعنی لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت، ان کی ویلیو کیسے ہوں گی؟ پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جھاگ ویسے ہوگی، یعنی پانی کا جھاگ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، پانی جہاں چاہے لے کر جاتا ہے، ویسے اس کی حیثیت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رعب اللہ دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت سے خوف، یا موت سے کراہت۔ ابھی حب الدنیا یہ کیا چیز ہے؟ یعنی دنیا کی محبت، اس کا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہر کوئی ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ حب الدنیا ہے ہمارے اندر یا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، مثلا اگر آپ ابھی فائل میں یہ لولو کا بہت بڑا سینٹر کھلا ہے، آپ نے دیکھا ہے، ویژولائز کیجئے، ابھی آپ کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں یا کسی الیکٹرانک شاپ میں چلے جائیں، آپ وہاں پر گھنٹوں گزارتے ہو، وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو موبائل فون نہیں چاہیے تو بھی وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا ماڈل ہے، کتنا GB ریم ہے، کیا فیچر ہے، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں مسجد کے اندر، اگر جمعے کا، کل جمعہ ہے، ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا اس بات کو، اگر جمعے کا خطبہ تھوڑا لمبا ہو جائے تو ہمیں بہت سارے کام یاد آتے ہیں، اگر درس تھوڑا لمبا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری کیفیت، کام یاد آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں موبائل کی طرف ہمارا دھیان آتا ہے، کوئی مس کال تو نہیں ہے، کوئی میسج، کوئی واٹس ایپ پر کچھ، یہ سب ہمارے دھیان دیتا ہے۔ تو یہ چیز، اچھا آپ دیکھیے اگر کوئی سیلیبریٹی آ جائے نا، کوئی سیلیبریٹی یا اب جس کو فلم اسٹار، مووی اسٹار کہتے ہیں، وہ اگر کہیں پر کوئی سٹی میں آ جائے تو وہاں پر جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کرنا پڑتا، وہ چلی جاتے ہیں لوگ۔ یہ ہے حب الدنیا۔ اور مسجد کے اندر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے جلدی نکل جانا ہے، بہت سارے کام ہیں۔ اور کراہت الموت، یعنی موت سے نفرت یا موت سے کراہت، یہ کیوں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ جب اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ حق اور باطل یا پھر ظلم ایک طرف اور عدل انصاف کی جو لڑائی چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے نا دنیا میں، تو اس لڑائی میں ہم چاہتے ضرور ہیں کہ حق کا غلبہ ہو، اس بات کو ہم چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کردار نہ ہو، دوسرے لوگ لڑیں، لیکن حق کا بول بالا ہونا چاہیے، میری جان خطرے میں نہیں ہونا چاہیے، مجھے کوئی اذیت نہیں پہنچانا چاہیے، میں اپنا روم بند کر کے واٹس ایپ پر اور ٹی وی پر اپنی نیوز دیکھتا رہوں گا، مجھے اس میں کوئی کردار نہیں نبھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے میری جان پیاری ہے۔ یہ ہے کراہت الموت، یعنی آپ موت سے ڈر رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ حق یہ ہے اور اس کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ 2 وجوہات۔ آپ ابھی مجھے مت بتائیے، خود سوچئے کہ یہ کیا چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں،
ایمانداری سے دیانتداری سے سوچئے، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنا جواب اپنے پاس ہی رکھیے، لیکن سوچئے ضرور۔ یاد رکھیے جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں ہمیں پہنچتی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتے ہیں۔ سورہ شورى کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور اللہ بہت ساری چیزوں کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اگر اللہ ہر چیز کو پکڑے تو کیا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔ تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ کا جو قانون ہے اس قانون میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ عز و جل اگر کسی قوم کو ایک اعلیٰ مقام پر یا عزت کے مقام پر لے جاتا ہے تو اس کو بلا وجہ اس مقام سے نہیں ہٹاتا جب تک کہ وہ قوم خود ذلت کی راہ اختیار نہ کرے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کے اوصاف کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کافروں کو یا جو ایمان لانے والے لوگ نہیں ہیں، اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرے، اگر وہ حد سے گزر جائیں تو ہو سکتا ہے اللہ ان کو ڈھیل دے، ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ مگر ایک مسلم معاشرے کے اندر اگر بدعت ہو، خرافات ہو، شادی بیاہ کے اندر مشرکانہ رسم و رواج ہو، علانیہ فحاشی ہو، ہر طرف بے حیائی پھیل رہی ہو، اور اس میں نماز پڑھنے والے 2% بھی نہیں ہو، نماز پڑھنے والے 2% بھی اگر نہ ہو، اور اس کے باوجود اگر اللہ رب العالمین ان کی نعمتوں میں کمی نہ کرے، یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو کفار ہیں ان کے لیے تو فرمایا کہ ان کو جب آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو کچھ اچھے کام کیے اس کا تم بدلہ دنیا میں پا چکے ہو، اب تمہارے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ احقاف میں فرمائے یوم یورد الذین کفروا علی النار اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ جب ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ دنیا کی جو اچھی چیزیں تھی، دنیا میں تم نے جو اچھے کام کیے اس کا بدلہ تم دنیا میں پا چکے ہو، اور واستمتعتم بہا، تم اس سے مستفید ہو چکے ہو، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تم رسوا کرنے والا عذاب چکھو۔ تو ان کو کہاں ملنے والا ہے؟ جو کفار مشرکین کو دنیا میں سب کچھ ملنا ہے ان کو، تو ان سے ہم کمپیئر نہ کریں۔ ابھی ہم ہمارے حالات کا موازنہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، توحید کی دولت سے نوازا۔ ہم نام اللہ اور اس کے رسول کا لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کام اس کے بالکل خلاف کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے غصے کو اور اس کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ سورہ صف میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے یہ چیز کہ تم وہ کہو جو تم نہ کرو۔ ہم اس وقت بڑے مجرم ہیں، وہ تو کفار ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، چھٹی ہو گئی، لیکن ہم ہر روز کہتے ہیں۔ ابھی شیخ فضل اللہ شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا، ہم ہر روز کہتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر جا کر وہ کام کرتے جو اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم دن میں 25 مرتبہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 50 بار اللہ کے احکام کو توڑ دیتے ہیں، اور جان لیجئے کہ یہ جو عذاب کا کوڑا برس رہا ہے وہ اس وجہ سے برس رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ کس بات کے گواہ؟ یعنی تم اسلام کو تم نے پہنچا دیا، اس کے گواہ بن جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے۔ لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کام کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کس طرح سے کیا؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف درس تدریس نہیں کرتے تھے، آپ اپنی زندگی میں ایک ماڈل تھے، ایک نمونہ تھے، اور نہ صرف انفرادی طور پر ایک نمونہ تھے بلکہ آپ نے اجتماعی طور پر ایک ماڈل قائم کیا تھا مدینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک ماڈل قائم کیا تھا، ایک نمونہ۔ اسلام کیا ہے؟ اگر آپ سے اگر پوچھے، ہم سے اگر پوچھے کہ اسلام کیا ہے،
اگر کوئی کہے کہ آپ تو اخوت کی بات کرتے ہو، بھائی چارگی کی بات کرتے ہو، انسانیت کی بات کرتے ہو، ہمدردی کی بات کرتے ہو، امانت داری کی بات کرتے ہو، یہ ساری باتیں آپ کرتے ہو، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اسلام ہے کہاں پر؟ آپ دکھاؤ، آپ ماڈل بتاؤ، ایک نمونہ بتاؤ. تو آپ کون سا ماڈل بتائیں گے؟ کیا آپ کتاب دیں گے؟ کیا آپ کتابوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ کیا امانت داری کو آپ کتابوں میں سمجھائیں گے؟ کیا یوٹیوب پر کوئی لنک ہوگا جس کو بتائیں گے کہ یوٹیوب پر یہ لنک ہے وہ دیکھو؟ یا پھر آپ کہیں گے کہ 1400 سال پہلے صحابہ تھے وہ ان کی زندگی دیکھو؟ کیا آپ کہیں گے کہ جو خلفائے راشدین تھے ان کی زندگی کو دیکھو؟ وہ کہیں گے نہیں، آپ کیا ہے آپ بتاؤ، آپ وہ 1400 سال پہلے تھے، آج آپ کیا ہو، کہاں پر ہے وہ ماڈل؟ یہ سب سننے کے لیے باتیں ہیں. قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کیوں دیا ہم کو؟ صرف پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے نہیں دیا، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے نہیں دیا، اس کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے لیے نہیں دیا. یہ ہم اس وقت بڑے مجرم ہیں. یاد رکھیے، ہم نے یہ ماڈل ہم نے قائم نہیں کیا ہے. اسلام کس طرح سے پھیلا ہے آپ دیکھیے، اسلام کس طرح سے پھیلا. ہجری 6 میں آپ سیرت النبی، سیرت الرسول کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے، رحیق المختوم پڑھ لیجئے. آپ دیکھیے ہجری 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 مہاجرین اور انصار کی جماعت کے ساتھ آپ عمرے کے لیے نکلے. آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. وہاں پر اس کی تفصیل آپ، چونکہ وقت کم ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن ان کو روک لیا گیا. وہاں پر ایک معاہدہ ہو گیا، اس کو قرآن مجید میں فتح مبین کہا گیا. اس معاہدے کی روز سے 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی، یعنی 10 سال سیز فائر، جنگ نہیں ہوں گی. اور اس میں یہ بھی اس میں قرارداد تھی، یہ ایک شرط تھی کہ جو مشرکین مکہ ہے وہ مدینے میں آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے. پھر یہ جو لوگ آتے تھے مشرکین مکہ، جو کہ مسلمانوں کے دشمن تھے، جنہوں نے مکے سے مسلمانوں کو نکالا تھا، وہ جب لوگ مدینے کے اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، وہ معاشرہ دیکھا، بہترین معاشرہ. آپ کسی شہر میں گئے، کسی کویت کے باہر یا کہیں پر دنیا میں گئے تو آپ کو اچھی چیزیں اچھی ہی لگتی ہیں. آپ کو وہاں کے روڈ اچھے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کے جو فیشن، یہاں کے جو مالز ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں. اچھا لگتا ہے نا، جو اچھی چیزیں وہ اچھی لگتے ہیں. تو یہ جب مدینے میں آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو دیکھا، مسلمانوں کی چال چلن کو دیکھا، مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کا لین دین، ان کے معاملات، یہ چیزیں دیکھ کر عجیب طریقے سے متاثر ہو گئے. یعنی جن لوگوں کے خلاف ان کے دل میں نفرت تھی، مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں نفرت تھی، غصہ تھا، اعتراضات تھے، شکوک و شبہات تھے، لیکن جب انہوں نے جب ان کو دیکھا، پریکٹیکلی دیکھا ان کو، تو پھر ان کے اعتراضات، ان کے شکوک شبہات دور ہو گئے. اور رحیق المختوم میں لکھا ہے کہ لوگ اس کے بعد کثرت سے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. ابھی آپ تھوڑا کیلکولیشن کیجئے، 19 سال کے بعد صلح حدیبیہ ہوا. کتنے صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں؟ 1400. اور آپ کو معلوم ہے ہجری 10 میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا، کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 تقریباً. تو یہ اتنے زیادہ کیسے ہو گئے؟ 19 سال میں صرف 1400 تھے، پھر یہ اتنے زیادہ کیوں ہو گئے؟ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل قائم کیا تھا نا، ماڈل جو نمونہ، وہ دیکھا لوگوں نے، وہ دیکھا. آج ہم سمجھ رہے کہ ہمارے صرف کتابیں ہم دیں گے یا یوٹیوب پر لنک دیں گے اس سے کام ہوگا. اس سے کام تو ہوگا، اس کو ہم یعنی ڈسکریج نہیں کرتے، وہ کرنا چاہیے، لیکن اصل چیز ہے نا وہ ہماری زندگی ہے، ہمارا معاشرہ ہے. آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، آپ کا کردار ان کو دعوت دیتا ہے. آپ سوچیں ہم کتنے سالوں سے کویت میں ہیں، ہمارے دفتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں. کیا آپ سوچیں کبھی ہماری زندگی کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر متاثر ہوئے؟ کبھی دیکھیے آپ کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم جو آپ کو روز ملتے ہیں، لفٹ میں ملتے ہیں، پارکنگ میں ملتے ہیں، کیا آپ کی زندگی سے متاثر ہوئے؟ اگر ہم ان کی گاڑیاں بلاک کر کے جائیں گے اور کہیں گے اور نمبر بھی نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ سوچیں گے یہی دیکھو مسلمان. بڑی اچھی بات ہے، ہم شیخ صاحب کی سن کر آئے، دیکھو مسلمان ریئلٹی کیا ہے اس کی، دیکھو گاڑی بلاک کر کے گیا اور نمبر بھی نہیں ڈالا، ابھی وہ پریشان ہے. پریشانی میں امیج کس کی خراب ہو رہی ہے؟ اسلام کی. اچھا پھر آپ دیکھیں ہر کام جو ہے نا ہم الٹا کرتے جا رہے ہیں، ہر کام. سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ شرک اور مزارات کے اڈے ہم نے آباد کر دیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کیا کہو، میں تمہارے ان کے بہت قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ مجھ سے مانگے، مجھ سے دعا کرے، وَلْيُؤْمِنْ بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، میں ان کو پھر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے کہا کہ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، ان سے کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں سے کہو کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، کس معاملے میں؟ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کسی نقصان کا یا کسی بھلائی کا، تمہارے نفع نقصان کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ کس کو اختیار نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سوچئے اس کے بعد کس شخص کی کیا مجال رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین یاد رکھیے وحدہ لا شریک ہے، پورا اختیار اس کے پاس ہی ہے، لیکن ہم نے قوالیاں بنا لی، بھر دے جولی میری یا محمد، اس طرح کی اور بہت ساری قوالیاں ہیں۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے، ترمذی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تم کو کچھ مفید کلمات بتاتا ہوں، کچھ فائدے والی چیزیں بتاتا ہوں۔ کیا؟ پہلی چیز، یعنی ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے، تو پہلی چیز کیا فرمایا کہ تم اللہ کے احکام کی تو حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تو مجھے پائے گا، تو اللہ رب العالمین کو پائے گا۔ اگر اللہ جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر وہ آپ کی حفاظت کر لے، اگر وہ حفاظت کی ضمانت لے، تو کیا دنیا میں کسی کی طاقت ہے، مجال ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے؟ نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن کیا فرمایا اس کے ساتھ میں؟ کیا کہا؟ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر۔ تو اللہ کے احکامات، اس کی تھوڑی سی تشریح، یعنی اللہ کے عائز کردہ جو فرائض ہے، اللہ نے جو ہم پر فرائض رکھے اس کی پابندی، اللہ کی حدود کی پابندی، تقویٰ کی روش اختیار کرے، ان کاموں سے جس سے منع کیا گیا اس سے ہم دور رہیں، تو پھر کیا کریں گا؟ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کریں گا، یعنی ہمارے جان مال کی حفاظت کریں گا، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کریں گا، اور ہمارے دین کی بھی حفاظت کریں گا، ہماری دنیا کی بھی حفاظت فرمائیں گا۔ آگے فرمایا جب تو مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر، جب تو سوال کر تو کس سے سوال کر؟ اللہ سے سوال کر۔ یاد رکھ ساری دنیا کے لوگ، کسی ایک کمیونٹی کے لوگ نہیں، کسی ایک جماعت کے لوگ نہیں، کسی ایک ملک کے لوگ نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لوگ اگر جمع ہو کر اگر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ اور سارے لوگ جمع ہو کر اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہیے تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ کس نے فرمایا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ کو، تو ہم سب کو یہ پورا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں 152 میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم سب مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں یاد کرے تو کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کسی کے ہاتھوں چھوڑ دے گا مار کھانے کے لیے جس کو اللہ یاد رکھے؟ لیکن ہمارے پاس وقت کہاں، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمیں بڑا مسئلہ ہے ہمارا اس وقت، یعنی ہمیں وقت کہاں ہے ہمارے پاس۔ صبح میں اٹھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو ریئلٹی رکھتا ہوں، شاید آپ کو بری لگے، لیکن اٹھنے کے بعد کیا ہم یہ فون نہیں اٹھاتے پہلی مرتبہ؟ کیا اس کے بٹن نہیں دباتے کہ کوئی امپورٹنٹ میسیج ہے؟ پھر وہاں سے لنک نہیں جاتا کہیں پر؟ وہ واٹس ایپ پر جو میسیج آتے ہیں وہاں سے لنک بھی جاتا ہے کسی ویب سائٹ پر یا کسی یوٹیوب پر، پھر وہاں سے دوسری جگہ لنک جاتا ہے، پھر دوسری جگہ، پھر وہ گھوم کر واپس آتا ہے۔ تب تک کتنا وقت جاتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ لیکن کتنے لوگ ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو بیدار ہونے کی دعا یاد رکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں؟ بیدار ہونے کے بعد کی دعا نبی کریم صلی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ لیکن ہم نے یاد کیا؟ دیانتداری سے کہیے، کوئی ہاتھ اوپر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے دل میں سوچے اور اپنے پاس رکھے جواب۔ اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو اصلاح ضرور کیجئے، لیکن کیونکہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ الحمدللہ، یہ دعا پڑھی بیدار ہونے کے بعد، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، کہ اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے جسم میں عافیت دی، وہ رد علیہ روحی، اور میری روح کو لوٹا دیا، وہ اذن لی بذکرہ، اور مجھے اس کے ذکر کرنے کی اجازت دی۔ یہی مسئلہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔
یہی مسئلہ کھانا کھانے کے بعد بھی ہوتا ہے. کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ساتھ میں کیا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ خوش ہیں کہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں بھائیو, یہ جو ہے نا اس سے زیادہ خطرناک ہے, یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ابھی وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ زیادہ خطرناک کیوں ہے, اگر صحیح استعمال نہیں کیا جائے تو. کیونکہ یہ آپ کو ادھر کھانا کھانے کے لیے ادھر بھی آپ بٹن مارتے رہیں گے, اور وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا کھانے کے بعد بتائی وہ دعا ہم بھول گئے. کیا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ دعا پڑھے, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, کہ تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور مجھے رزق دیا اور میری بغیر کسی طاقت کے اور میری بغیر کسی قوت کے, یہ بندہ کہتا ہے. اور اس کی فضیلت دیکھیے, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اپنے بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے, جب پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اللہ اس پر خوش ہوتا ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی نہیں رہتی اس کے اوپر. آج کیا حالت دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے, ناراضگی ہے اللہ کی, کیا کیسے لگ رہا ہے آپ؟ اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو. عافیت جو ہے نا وہ اللہ سے مانگنا چاہیے, اور دعا بھی سکھائی. عافیت کی دعا کیا ہے, دعا سکھائی ہمیں, اور وہ ابو داؤد کے اندر ہے اور ابن ماجہ کے اندر ہے. وہ دعا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور یہ دعا آپ ضرور یاد رکھیں اور روزانہ صبح اور شام پڑھیں. زیادہ وقت نہیں جاتا, اور یاد کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام نہیں ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, کہ اللہ مجھ سے سوال کرتا ہوں. کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ معافی کا اور عافیت کا. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں اور آخرت میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیائی, اللہ میرے دین کے معاملے میں اور دنیا کے معاملے میں میں تجھ سے عافیت کا اور معافی کا سوال کرتا ہوں. اللہم استر عوراتی, اللہ میرے جو عیب ہیں, جو میری پردے والی چیزیں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈال. وہ عامر رواتی, اور میری جو خوف کی جو چیزیں یعنی میرے خوف کو امن میں بدل دے. اللہم فضنی, اللہ میری حفاظت کر. کہاں سے؟ من بین یدی ومن خلفی ویمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا پڑھے کہ اللہ میری حفاظت کر, میرے آگے سے, میرے پیچھے سے, میرے دائیں سے, میرے بائیں سے, میرے اوپر سے, اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے یعنی اچانک ہلاک کر جاؤں. یہ دعا یاد کریں, یہ روزانہ پڑھے, اس میں ہر چیز کور کی گئی. آج کے حالات سے تو میں تو کہتا ہوں ہر شخص یہ دعا کو ضرور یاد کر کے پڑھے, آپ کو حسن المسلم میں یہ دعا ملیں گی. اللہ اچھا, اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی, اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. اللہ رب العالمین نے بتایا نماز کیسے حاصل کر سکتے, لیکن ہمارا حال کیا ہو گیا؟ مسجدیں ہماری خالی ہو گئی, مسجدیں خالی ہو گئی, اور آباد کیا ہو گئے؟ شاپنگ مال آباد ہو گئے, بازار آباد ہو گئے. شرک اور مزارات, شرک کے جو اڈے تھے وہ اور مزارات آباد ہو گئے. یہاں تک کہ یعنی اچھا بھی نہیں لگتا کہتے ہوئے, جو سال کی سب سے بہترین رات, کون سی رات ہوتی ہے سال کی بہترین رات؟ لیلۃ القدر. اور کتنی بہتر ہے لیلۃ القدر؟ خیر من الف شہر, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 83 سال. آپ کو زندگی اتنی نہیں ملتی, لیکن وہ رات بھی مارکیٹ میں چلی جاتی ہے, بازار میں. اور اگر پوچھا جائے اسے کیوں, تو کہتے ہیں مجھے عید کے لیے سافر ہونا ہے, مجھے سفر میں جانا ہے. ارے بھائیو, کیا آپ کو سفر کے شاپنگ کے لیے یہی راتیں مل گئی؟ کیا پہلے نہیں کر سکتے تھے؟ یہی حال ہمارا جب عید کا, پھر وہ سال کا جو بہترین دن ہے یوم العرفہ, اس میں بھی یہی حال ہوتا ہے. یعنی وہ سال کا بہترین دن جس میں عبادت کرنی چاہیے, لیکن اگلے دن پھر عید ہے, یعنی پھر تیاری کس کی کرنی ہے؟ بریانی, کپڑے سلانا ہے, تو اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اور بہترین موقع گنوا دیتے ہیں. یہ ایسا چل رہا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ موقع دیتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اتحاد سے رہو, اتفاق سے رہو, اور آپس میں گروہ مت کرو, فرقہ بازی مت کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور آپس میں گروہ مت ہو جاؤ, اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے اس نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی, اور تم کیا ہو گئے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تم اس کے نعمت سے بھائی بن گئے. اور ایک جگہ پر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, اور اختلافات مت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا. فتفشلو کیا ہوتا ہے؟
تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی۔ آپ جو گاڑی چلاتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں ٹائر کے اندر سے اگر ہوا نکل جائے تو گاڑی آگے بڑھتی ہے کہ ہم اسٹاپ کر کے پہلے دیکھتے ہیں کیا ہو گیا۔ تو اگر مجموعی طور پر اگر امت کا یہ حال ہو گیا مجموعی طور پر کہ امت کی اگر ہوا اکھڑ جائے تو امت پستی کی طرف جائیں گی یا عروج کی طرف جائیں گی، کیا ہوگا آپ سوچئے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ لوگوں میں ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے بغیر علم کے اور اس کو مذاق بنا لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ابھی میں اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول جو لہو الحدیث کے متعلق ہے، انہوں نے فرمایا کہ موسیقی اس سے مراد، موسیقی یعنی موسیقی یہ چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کس کے لیے؟ موسیقی کے لیے۔ کیا موسیقی ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے گھر گھر نہیں پہنچ گئی؟ جن کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں وہ کیا اس سے دور ہیں؟ میں تو کہتا ہوں حالات یہ ہو گئے کہ ہماری مسجدوں کے اندر موسیقی آ گئی اس ٹیلی فون اسمارٹ فون کے ذریعے، اور یہاں تک کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی میں بھی یہ موسیقی سنائی دیتی ہے۔ جب یہ حال ہو گئے تو کیا عذاب کا کوڑا نہیں برسے گا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو اور شراب کو اور موسیقی کو حلال کریں گے، یعنی اس کو حلال سمجھیں گے، الگ الگ طریقے سے کہیں نہ کہیں گھما پھرا کر بات اور وہ لے کر آئیں گے کہ وہ حلال ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے جو لوگ جو جنت میں جانے والے ان کی نشانیاں بتائی، ان کے بارے میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون کہ وہ رات میں کم سوتے ہیں، رات میں کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں اللہ سے۔ لیکن ہمیں آج بھی ڈیوٹی پر ہم جب جاتے ہیں نا تو لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رات میں ٹھیک طرح سے نہیں سو سکا، رات میں 12 بجے تک جاگتا رہا، 1 بجے تک جاگتا رہا، لیکن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وجہ ہوتی ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر اس میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کیا کرتے؟ عشاء کے فوراً بعد سوتے اور آخری پہر میں اٹھتے اور نماز قیام کرتے اور دعا کرتے، استغفار کرتے۔ یہ چیزیں ہماری چھوٹ گئی۔ ہمیں رات میں جاگنا آسان ہے، رات میں ہم جاگ سکتے ہیں 2 بجے تک، 3 بجے تک، لیکن صبح میں اٹھنا مشکل ہو گیا، یعنی ریورس ہو گیا۔ ہم نے ہر چیز کو اپوزٹ کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے جب ہر چیز کو اپوزٹ کرنا شروع کر دیا تو حالات اب کو کیا، یعنی یہ تو دنیا میں جو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ریئیکشن کا ایک اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے، ہر ایکشن کا اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو ہمارے اعمال اگر اس کے اپوزٹ میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات جو میرے کان پر پڑی وہ یہ تھی کہ یا الناس افشوا السلام، کے لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام اور کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وصیلوا الارحام اور رحم کے رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام اور نماز پڑھو رات کے وقت جبکہ لوگ سوتے ہیں، اور تم یہ ایسا کرو گے تو تدخلوا الجنت بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ دیکھیے، ہم تو قرآن مجید تو سمجھتے نا کہ رمضان میں تراویح میں سنیں گے یا پھر وہ رمضان میں ہم پڑھیں گے، اس کے بعد وہ طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اگر تم کتنے ہی بزی کیوں نہ ہو، کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو، قرآن مجید کو پڑھو۔ علیمن سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہیں، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو زمین میں سفر کرتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو تم کیا کرو؟ قرآن مجید نہ پڑھو؟ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد کیا فرمائے؟ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو تم قرآن مجید کو پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو، ضرور پڑھو، یہ نہیں فرمائے کہ نہ پڑھو۔ تو یہ قرآن مجید تو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا روزانہ، یہ صرف نہ پڑھنا، سب پڑھنا ہی نہیں بلکہ ہم اس کو سمجھتے، اس کو زندگی میں لاتے، ہمارا معاشرہ اس کے مطابق ہوتا، ہم اس کو اپنے معاشرے میں نافذ کرتے، ہماری تجارت، ہماری معیشت قرآن کے اصول میں ہوتی، ہم اس قرآن مجید کے ذریعے عدل و انصاف کا نظام قائم کرتے۔ یا اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خام خوار ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج جو عدل و انصاف کی لڑائی چل رہی ہے، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہمارے بھی کوئی کردار ہو؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم یعنی مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں کیا وہی لڑتے رہیں گے؟ کیا اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم صرف یہ سمجھے کہ سوشل میڈیا پر میسیج یعنی ادھر ادھر فارورڈ کرنے سے کیا مسئلے حل ہوں گے؟ نہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے مسائل حل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، سب سے پہلی چیز توبہ استغفار کرے،
توکل کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، صدقہ خیرات کریں، دعا کریں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پھر صبر کریں، تقویٰ کی روش اختیار کریں۔ اگر تم صبر اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو تمہارا جو تم کسی کی تدبیر تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ایسا اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو تم کو ان کی چالیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اور پھر آخر میں یہ بھی ہے کہ ہم تدبیر کو بھی اپنائیں، یعنی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاقلھا وتوکل، کہ اونٹ کو پہلے باندھو اور اس کے پھر توکل کرو۔ تو جس طرح سے ہم بیمار ہو جائیں تو دوا کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ شفا دینے والا اللہ ہے، تو ویسے ہی ہم تدبیر بھی کریں۔ جب بے روزگار کوئی ہو تو کیا کرتا ہے، وہ نوکری کی تلاش کرتا ہے، حالانکہ روزی دینے والا اللہ ہے، تو وہ بھی ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ امتحانات ضرور آئیں گے، سخت سے سخت امتحان بھی آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بھیجا دنیا میں اس کا مقصد ہی امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، لیکن جو پھلوں کے نقصان سے، لیکن تم خوشخبری دو ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہوگا کہ حالات بدلیں گے، سیاسی حالات بدلیں گے، خوف کی کیفیت پیدا ہوں گی، یہ سب ہوگا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بشر الصابرین، صبر کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ جنت جو اللہ رب العالمین نے بنائی وہ کیسی جنت ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ وہ اللہ جنت دینا چاہتا ہے 10 گنا بڑی جنت۔ آپ کو اگر اپنے شہر میں کوئی فلیٹ چاہیے 2 بیڈ روم والا تو آپ کتنے سال کویت میں رہیں گے؟ میں تو بمبئی میں رہتا ہوں، اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ اگر لوکھنڈ والا کمپلیکس میں مجھے اگر فلیٹ لینا تو شاید مجھے پوری زندگی یہاں پر کویت میں پیسے کماتے رہنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین جنت دے رہا ہے 10 گنا بڑی جنت، تو وہ ایسی دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤں گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارے اوپر ابھی وہ وقت نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر تکلیفیں آئی، ان کے اوپر اذیتیں آئے گی، وہ ہلائے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ وہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، آمنوا معہ، وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب آئے، وہ ضرور آئیں گی۔ تو ابھی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وقت بھی زیادہ نہیں ہے، تو ایک بات لیکن آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اپنی روش نہ چھوڑے، ایسے ہی چلتا رہا، غفلت میں کھانا کھا رہے ہیں، خواہشات پوری کر رہے ہیں، اس میں شہوات وہ چل رہا ہے، شادی بیاہ پارٹیاں سب کچھ ہو رہا ہے، اگر یہی چلتا رہا تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر آئیں گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح وہ لوگ پھر نہیں ہوں گے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، ہم اس سے پہلے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اپنے معاملات کو درست کریں اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، اپنے اللہ سے اپنا جو تعلق ہے اس کو سدھاریں اور تدبیر بھی اپنائیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ہمت مت ہارو اور غم نہ کرو، کامیاب تم ہی ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہم فرج ہم المحمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین للمدین واشف مرضانا ومرضى المسلمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔